السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے فریبی شکنجہ۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دوپہر میں میرا کزن علی شیرانی دکان کے سامنے گھنے پیڑ کے نیچے کھڑا کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک خاتون سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سراپا دلکش اور چال مستانہ تھی، چلنے کے انداز نے چونکا دیا۔ ایسی عام عورتوں کی چال نہیں ہوتی جیسے کوئی مورنی چل رہی ہو۔ وہ قریب آئی، حیرت ہوئی کہ وہ علی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خاصی حسین و جمیل، عمر یہی کوئی 35 کے درمیان ہوگی مگر 22 کی لگتی تھی۔ 16 سنگار تو نہ کیے لیکن ہلکا میک اپ ضرور 16 سنگار جیسا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور دراز پلکیں، اس پر گلابی چہرہ اور یاقوتی ہونٹ، وہ کسی شاعر کی غزل معلوم ہوتی تھی۔ علی اس کی دید میں کھویا تھا۔ وہ قریب آ کر پوچھنے لگی، آپ کی نظر میں کوئی 2 کمرے کا مکان ہو تو بتائیے، مجھ کو کرائے پر رہائش درکار ہے۔ اس نے کچھ اس ادا سے پوچھا کہ جی چاہ کہیے، مکان تو میرے علم میں کوئی خالی نہیں ہے، البتہ میرا گھر حاضر ہے۔ تاہم یہ باتیں کسی انجانی خاتون کو کہنے کی نہ تھی۔ ظاہر ہے جوتے نہیں کھانے تھے۔ ابھی تو کوئی مکان میری نظر میں نہیں ہے، 2-1 روز میں ضرور معلوم کر لیں۔ یہ گھر کے برابر میری دکان ہے، یہاں آ کر معلوم کرنا ہوگا۔ پھر بولی، پانی کا 1 گلاس تو دیں، بڑی سخت دھوپ ہے۔ علی دوڑ کر دکان میں گیا اور کولڈ ڈرنک گلاس میں لے آیا۔ پی کر اس نے گلاس واپس کیا۔ اف، گرمی کی بھی حد ہے۔ تبھی میرے کزن نے کہا، آپ اتنی دھوپ میں پھر رہی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میرا نام صفیہ ہے اور آپ کی دکان سے تھوڑی دور کچھ فاصلے پر رہتی ہوں۔ کرائے کا مکان ہے لیکن اب مالک مکان خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، اس لیے اتنی پریشان ہوں۔ گھر میں اور کوئی نہیں، خود تلاش کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ مالک مکان بے مروت سا شخص ہے، اس نے چند دن کی مہلت دی ہے کہ نیا گھر ڈھونڈوں۔ کئی دن سے ماری ماری پھر رہی ہوں لیکن اس محلے میں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ کسی دوسرے محلے میں علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون نے بات کاٹ دی، کہیں اور نہیں رہنا چاہتی کہ یہ دیکھا بھالا محلہ ہے، اکیلی رہتی ہوں نا، اس لیے آپ کے شوہر وہ سعودیہ میں ہیں، محنت مزدوری کی خاطر گئے ہیں، یہاں تنخواہ کم تھی، خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، دونوں بچے بھی اسکول جاتے ہیں اور میں خود گھر پر سلائی وغیرہ کرتی ہوں۔ ایسا کہتے کہتے ایک بے بس عورت کی طرح جو مجبور ہو، اس کی آواز مدھم ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو اس پر رحم آ گیا، کہا، گھبرائیے نہیں، میں جلد کوئی مکان تلاش کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ کر ملاقات کر لینا۔ تب وہ گویا ہوئی، روز اسی وقت آپ کے گھر کے پاس ایک بچی کو قاعدہ پڑھانے آتی ہوں، تبھی آپ سے ملاقات کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی مگر گہرا تاثر دل پر چھوڑ گئی، کیونکہ میرا یہ کزن کچھ عرصہ ملک سے باہر رہا تھا۔ وہاں ایک عورت سے شناسائی ہو گئی جو ساتھ دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہ بالکل صفیہ کی ہم شکل تھی۔ تب بھی اس نے بڑے غور سے دیکھا اور اسی باعث ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ دوسرے دن وہ پھر اسی وقت آئی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا تو وہ بولی، آپ کیوں مجھے اس طرح دیکھتے ہیں؟ جواب دیا، صفیہ، دراصل میں کچھ عرصہ بیرون ملک رہا ہوں، ہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک عورت زندگی میں آ گئی، بہت دلربا تھی، مجھ کو اچھی لگتی تھی، کچھ عرصہ ساتھ گزارا اور پھر ہم بچھڑ گئے۔ اب میں نے تم کو دیکھا ہے تو مجھے وہ گزرے دن یاد آ گئے۔ یہ ساری باتیں صفیہ نے سنی اور کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ کیا وہ 1-2 دن چھوڑ کر آ جاتی، دکان پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک دن صفیہ نے خود آ کر اپنے مکان کا پتہ بتایا اور کہا کہ میں صبح 9 بجے کے بعد 2 بجے تک گھر پر ہوتی ہوں۔
پھر بچوں کو پڑھانے چلی جاتی ہوں، کوئی کام ہو تو بلا جھجک گھر آ جانا۔ کچھ عرصہ بعد صفیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ ناراض ہونے لگی کہ میں نے تم کو گھر پر آنے کی کہ ضرور آؤں گا۔ دراصل میں سمجھا تھا کہ تم نے رسماً کہا ہوگا کیونکہ اکیلی عورت کے یہاں ہماری دعوت دی تھی اور تم اب تک نہیں آئے، میں بھی اب تمہاری دکان پر نہیں آؤں گی۔ معاشرے میں کسی اجنبی مرد کا آنا جانا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ کچھ تھیلے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ صفیہ کے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ احترام سے گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا۔ کچھ خاطر تواضع کی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد علی نے اجازت لی۔ اب وہ اکثر دکان پر آتی، کوئی نہ کوئی مجبوری باتوں باتوں میں جتلاتی۔ مکان سے علی وہ عشاء دے دیتا اور گھر آنے کی دعوت دے کر چلی جاتی۔ ہفتے میں ایک بار اس کے اصرار پر وہ اس کے گھر جانے لگا۔ جب جاتا صفیہ اکیلی ہی ہوتی، بچے وغیرہ کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن علی کو بخار آ گیا اور دکان پر نہ گیا۔ 2-3 دن تک دکان بند رہی۔ جب طبیعت سنبھلی، دکان کھلی تو پڑوسی دکاندار نے بتایا کہ ایک عورت صفیہ نامی آئی تھی اور کافی پریشان لگ